أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. اس سے پہلے بھی میں یہ آیت سنایا تھا. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس میں ہدایت کی اور حق کو باطل جدا کرنے کی دلیلیں بھی ہیں. ہدایت بھی ہے اور حق کو باطل جدا کرنے کی دلیلیں بھی ہیں. ہدایت کی دلیلیں بھی اس کے اندر ہیں. آواز آ رہی ہے کہ اندر خواتین؟ بس جو بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو جائے یا سفر درپیش ہو جائے اس کو تو جتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں دوسرے دن اس کی گنتی پورا کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے. تم کو کسی مشقت میں مبتلا کرنا اللہ کا ارادہ نہیں ہے. یہ اس واسطے کہ تم روزوں کی گنتی پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو وہی خیال تھا کہ رمضان میں کیا سنایا جائے. تو فضائل قرآن، قرآن کے فضائل. تو فضیلت ہمارے کہنے سے نہیں ہوتی، بلکہ یا تو قرآن میں اس کی فضیلت ہونا چاہیے، اللہ کہنا چاہیے، یا اللہ کو کہنا چاہیے. سمجھو، کسی انسان کی ہو، کسی جو ہے کسی انسان کی کسی جو ہے جگہ کی فضیلت ہے، کسی وقت کی فضیلت. یہ فضیلت کا جو ہے نا، یا تو اس کا ذکر قرآن میں آنا چاہیے یا اللہ کے فرمانا چاہیے. کوئی اپنی طرف سے فضیلت دے سکتا نہیں. ہماری طرف سے بہت مبارک جب آئے، کیسی مبارک بہت سے مقامات کو لوگوں نے مبارک بنا دیا ہے. ہاں، تمہیں اس کے لیے چندہ وغیرہ مت کرو، وہ آفس کے لیے معلوم ہے. وہ 5 منٹ بیٹھ سکتا نہیں ہے، معلوم ہے. جو پڑھا رہا ہے سب کو بول رہے ہیں چندہ گندہ مت کرو اس کے لیے، معلوم ہے. 5 منٹ بیٹھ سکتا نہیں ہو، معلوم ہے. جمعہ کے دن بیٹھا ہے، ایسا معلوم ہے کہ سویاں چبھ رہی ہے ادھر ادھر. ارے کیسا کمبخت مل گیا جی آپ کو. یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہاں کھیل تماشا کر رہے ہیں ہم لوگ، اللہ کی کتاب سنا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ارے وہ بہت صحیح فرمایا تھا ہمارے جو ہے ماہر القادری صاحب نے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جزدان حریر ریشم کے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. قرآن کی فریاد ہے، معلوم ہے ان کی نظم ہے لمبی نظم. جس طرح طوطا مانا کو کچھ بول سکھایا جاتے ہیں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں. بس کیا بھی نہیں. کل بیٹھا یا بیٹھا ہے پورا اس کے خالی وہ ٹائم دیکھ رہا تھا. یہاں سامنے بیٹھا ہو خالی منہ ادھر اس کا ادھر ہوتا ہے، کب ٹائم ختم ہوگا. ارے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا سمجھا رہے ہیں؟ کیا بات آ رہی ہے؟ کوئی گری پڑی بات آ رہی ہے کیا؟ بولو. میں جو بات بول رہا ہوں آپ کو کوئی گری پڑی بات ہے؟ کتنی اہم باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. شاید کسی اور مجلس والے یہ بات نہیں سنائیں گے آپ کو. جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھ. قرآن کی فریاد ہے. بس ایسے لوگوں پر تو لعنت ہوتی. معلوم کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ وہاں درس چلتا ہے وہ بھگ جاتا ہوں، بھگ چلے جا، کیا کرنا ہے. خبردار جمعہ کی نماز نہ پڑھایا، پڑھو جمعہ کی نماز. سامنے بیٹھا ہے، ارے اب کب بھاگ جاؤں؟ وہ بیان چل دو، ایک فدر بیان ہوتا ہے. ایسا بے چین کیا سویاں چبھ رہی اس کے چاروں طرف سے. اہل حق کے پاس جا کر تم کو اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے. سمجھو نہ سمجھو رہے کیا کی بات آ رہی ہے. اب یہ اس طرح کا پروڈکٹ نکلتا رہتا ہے، معلوم ہے. اب کیا امید کریں گے اس سے؟
ارے اللہ والوں سے تعلق نہیں تو ان کو اللہ بولنا نہیں آئے گا، یاد رکھو. یہ کوئی دعویٰ نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ بولتا ہوں میں، اللہ اکبر. تم کو سے نہیں آتا، 20 سال تم نماز پڑھتے ہو پڑھاتے ہو، کیا آتا؟ جب اللہ والوں سے تعلق ٹوٹ جائے گا تو یہی ہے. تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں اور حق کو بلند کرنے کی دلیلیں بھی ہیں. تو اسی مناسبت سے آپ کے سامنے جو ہے قرآن کے فضائل بہت ساری کتابیں میں آئے، جتنے ہوتے ہیں سنائیں گے. اور کیا کریں، کون سا ٹاپک لینا چاہیے؟ ایک بار تو وہ ہو گیا ہدایت کے بارے میں ہو گیا، ایک بار جو ہے ایمان کے بارے میں ہوا، تو اس مرتبہ قرآن کے فضائل. تو فضیلت جو ہے، کسی چیز کی فضیلت اگر ہے تو وہ ہمارے کہنے سے نہیں ہو سکتی. یا تو اللہ کہنا چاہیے تو اللہ کے رسول کہنا چاہیے. یہ بھی ذہن میں رکھو. کسی شخص کی فضیلت ہے، کسی اس کی فضیلت ہے، ہاں تو فضیلت بھی شرائط سے ہوتی ہے. کسی کی فضیلت کسی کی فضیلت تو اس کے شرائط کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہاں ایک طویل حدیث آئی ہے، وہی آپ کو سنا دیتا ہے. آگے آیت ہے وہ روزوں کے بارے میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، اور اب جو بھی اس مہینے کو پائے تو اللہ کا شکر ادا کرو. ہدایت کا انتظام کیا تمہارے لیے اللہ نے. بھٹکتے تھے کس طرح بھٹک رہے ہیں آپ، دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں. کوئی گھنٹی بجا رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، کوئی یہ کیا کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے. ہدایت کا ایسا انتظام کیا کہ یہ مستقل کتاب کل آپ کو سنایا کہ جو ہے حفاظت کا انتظام ایسا ہوا، جیسا نازل ہوا ویسے ہی موجود ہے. آج جیسا ہی نازل ہوا ہے ویسے ہی ہے کہ نہیں بولو. اٹ از اے ہسٹوریکل فیکٹ. ہم ہی ریسرچ نہیں کرے. جرمنی کی میں ریسرچ کی بتائی کہ جو ہے قرآن جیسا نازل ہوا تھا، جیسا پہلی صدی کا قرآن ہے، بالکل وہی قرآن آج موجود. اب ان کو جو ہے یقین کرنا چاہیے، مان لانا چاہیے. بس بہرحال ریسرچ کر کے رکھ دیا ہمارے سامنے. تو جو بھی اس مہینے کو پائے تو یہ پورے مہینے کے روزے رکھیں. روزے کیوں رکھنا چاہیے؟ تقویٰ پیدا ہو. اس کتاب سے ہدایت کی شرط اللہ نے کیا رکھی ہے؟ ہدی للمتقین. ہدایت اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو دیتے. سب سے بڑی نعمت اگر اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہدایت ہے. سب سے بڑی نعمت اگر ہے تو ہدایت. ہدایت ہوگی تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. ہدایت ہے دنیا بھی چلی گئی، آخرت بھی چلی گئی. بیٹھو، اس کی فکر نہیں ہم لوگوں کو، ہر بات کی فکر ہے ہم. ہماری کتاب کتنے لوگوں نے پڑھی مجھے معلوم نہیں. یہی ٹاپک لکھا ہے میں نے. ہدایت کیا ہے، ہدایت کس کو دیتے ہیں. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں. ہدایت کیا، ہدایت کس کو ملتی ہے، ہدایت سے کون محروم رہتا ہے. بس اونلی دو پوائنٹ رکھ کے لکھا ہوں. ان کو ہدایت ملتی ہے، ان کو ہدایت نہیں ملتی. تو ضرور کتاب کو مطالعہ کرو ہم لوگ. تو ہدایت کا ذریعہ اللہ نے قرآن کو بنایا. تو اس کو تقویٰ پیدا ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے روزوں کا انتظام اس طرح سیکھے. روزوں کا کیوں رکھائے جا رہے ہیں ہم کو؟ اللہ کیا بھوکا پیسہ ہمارے کو لطف آتا ہے کیا؟ بھوکا ماریں گے ان کو، تڑپیں گے ان کو. اللہ تعالیٰ کا سب تمہارے لیے. تمہارے اندر جو ہے جو چیز جائز تھی، حلال تھی، اس کو روکا جا رہا ہے. تو غلط چیز، حرام چیز کیسا استعمال کر سکتے لو بندہ؟ بولو. جو چیز ہے جو ہے یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، نکاح ہوا تو بیوی ہے، یہ سب چیزیں حلال ہیں. نہیں اب ختم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، سیرن ہو گیا. لیکن سیرن کا 10 منٹ ہے تو یاد رکھو. سیرن ہوتی پہلے بند کرتے تھے. سیرن ہوتی ہمارا سب کھانا پینا بند ہوتا تھا، لیکن سیرن کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہے. معلوم کہ نہیں؟ ارے بولو نہیں کیا بولے؟ معلوم نہیں تو نا، وہ چپ معلوم ہے، چپ بول رہا ہوں دیکھو. سیرن ہونے کے بعد اتفاق سے سیرن ہو کر کھانا بند کر چھوڑ کو، یا جو ہے فوراً ہی بند کریں گے، ویسا نہیں ہے. 10 منٹ تک آپ جو ہے وہ شروع کریں. انہیں کیا کر رہا ہوں، کون روک سکتے ہیں ان کو؟ نہیں. ارے وہ 4 ٹک لو تو تمہیں ٹائم. طلوع فجر، جب یاد رکھو، طلوع فجر الگ ہے اور طلوع آفتاب الگ ہے. کنفیوز کریں گے تمہیں. ہاں، طلوع آفتاب الگ، طلوع فجر الگ. ہاں، صبح صادق. صبح صادق کب ہوتی ہے؟ دیکھو
تو جو سائرن ہو رہا ہے اس کے 10 منٹ بعد صبح شادی ہے. اطمینان سے کھاؤ نا, کوئی جلدی جلدی کھا لے چھوڑو. اب بھی سائرن میں لے اب بھی سائرن میں چاہیے کھاؤ, آرام سے کھاؤ, آرام سے کھانے کا نہیں ہے, جلدی کر لے کو 10 منٹ کے اندر کرو. شاید کلاس سے بہتری کیا ہو, میں سوچ کر کیا ہو کرنے والوں نے. سائرن ہوتی ہے جلدی, کم سے کم موٹا تو جلدی تھوڑا بہت کیا بھی کھا لے پی کے. تو وہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے حلال چیزیں ہیں, لیکن وقت ہونے کے بعد چیزیں استعمال نہیں کر سکتا. تو جب حلال چیزوں سے بچایا جا رہا ہے تو انسان کے اندر حرام چیزوں سے بچنے کا مادہ خود پیدا ہوتا ہے. تو روزے کا مقصد تو کیا ہے کہ جو ہے ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے. تقویٰ پیدا ہونے کے بعد آدمی ہدایت پر چلے گا. تمام دین کا خلاصہ اگر کسی ایک لفظ میں, پورے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں تقویٰ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے جو ہے پھر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں کا خالق ہے, کوئی بیمار ہو جائے یہ تمہارا دین بہت سخت سا کڈا بیگ مار لے کر میں کیا بولوں, میں جب سروس میں تھا تقریباً یہ رمضان اسی میں آیا تھا, میں کیا مانے گا 48 گیا تھا ٹیمپریچر, پورے 50 سال میں نہیں گیا تھا گلبرگہ میں, 48 گیا تھا ٹیمپریچر. سب وہ ڈاکٹر سے مجھے دیکھنے والے ಎಷ್ಟು ನಾಜುಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಂಗ್ರಿ ಇವರು ಹ್ಯಾಂಗೆ ರೋಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ सब मुझे देख कुछ देख रहे हैं. उन्होंने क्या बाटला पानी बाटला बैठे घटा घटा पानी पीना बड़ा यूरिस टाइम रही. कब थी वो ड्यूटी? एक तो सुबह से 8 से 12, फिर 3 से लेकर 6 तक. दोपहर में जाना दौड़ो वो मुश्किल था. ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಇವರು ಏನೇ ಒಂದು ಹನಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಟ್ರಿ ಇವರು ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ रहिए. और इसी गर्मी बोलो 48 तक गया था. अब तक नहीं गया था कि तो 50 सालों के अंदर जो है गया था. और मैं आपको मालूम है कि हमेशा गर्म पानी करता हूँ, उस वक्त पूरा ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ. ठंडा पानी क्या, ठंडा पानी की सब ये जो है चादर ठंडा पानी लगा ले को, बेड पूरा ठंडा कर ले को, सर को जो है ठंडा पानी डाल के बैठ जाता हूँ. अभी भी गर्म पानी इस्तेमाल करता हूँ वजू के लिए मैं, लेकिन हम ऐसे करना पड़ा था. तो ये सब जो है इसलिए कि इंसान के अंदर जो है वो तक़वा पैदा हो जाए. जब ऐसी चीज़ों से बचता है, बचने का मादा इंसान के अंदर पैदा करना मकसद है अल्लाह का, तकलीफ देना मकसद नहीं है. तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम बीमार हो जाओ, तुम जो है सफ़र पर चले जाओ, तो रोज़े छोड़ दो, दूसरे दिन में उसकी गिनती पूरा कर लो, ताकि रोज़ों की गिनती पूरा कर लो. और अल्लाह की बड़ा कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है, हिदायत के इंतज़ाम ऐसा किया अल्लाह ताला. आज कोई किताब अपनी असली शक्ल में नहीं निकलवाता. एक किताब सुरियानी में है, एक किताब यूनानी में है, एक किताब इब्रानी ज़बान में, तौरात, इंजील, ज़बूर. अब वो असली नुस्खा है ही नहीं किसी के पास. क्या भी लिख कर बाद में लोग कुछ भी अपने एडिशन कर ले बना के लिख को रख दिया बस. ये किताब जो है जैसी नाजिल थी वैसी. अब जो आप बोलते हैं यहाँ ये कन्फर्म जो असल नुस्खा है वहाँ पर उससे कन्फर्म करके वो इकबाल मजीद तबाह होता है हमारा मालूम. उसको कहते हैं. के माने माँ से बच्चा पैदा होता नहीं. तो जो असल नुस्खा है है मौजूद है नहीं. तो बहरहाल जो है इस महीने के अंदर जो चीज़ हमको मिली है वह कुरान मजीद है. तो इसके फ़ज़ाइल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ. तो यहाँ एक तरह तवील हदीस आई है. बन الحارث العابری قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فأخبرته فقال أولقد فعلوا قلت نعم قال أما إني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث کا جو راوی ہے وہ حارث کر کے ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا حدیثیں کیسا آپ کو معلوم ہے نہیں. اللہ کے رسول بولے, اس کے بعد صحابہ بولے, تابعین, اس کے بعد ایک آخری راوی ہوتا. تو اس راوی کے بارے میں تھوڑا سا کمنٹ کیا گیا ہے, نہیں کر کے نہیں. تو یہ حدیث جو ہے حدیث کا سب سے پہلا درجہ صحیح, حسن اور ضعیف. اس وجہ سے حدیث ضعیف ضرور ہے لیکن کسی نے بھی چھوڑا نہیں ہے.
جو میں کیا سنا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں اب صاحب مشکات لکھی ہیں ہمارے جو ترجمان سنا انہوں ہر آدمی جتنے لوگ ہیں سب یہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. گو حدیث کا راوی ضعیف ہے, اس کے بارے میں کمنٹ کیا گیا ہے, اس کے باوجود بھی حدیث بیان کی جا رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ فضائل کے باب میں, فضائل کے ٹاپک کے اندر ضعیف حدیثیں لینا محدثین کا اصول ہے. یہ ہمارا اصول نہیں, ہمیں کہاں اصول بناتے ہیں. فضائل جو ہوتے ہیں نا, فضائل کے بارے میں جو ہے ضعیف حدیثیں لی جا سکتی. مسائل کے بارے میں ضعیف حدیثیں نہیں لی جاتی. وہ مسئلہ ایسا ہے کیا, وہ مسئلہ ایسا ہے نا, ایسا کرنا ہے, اب تو وہاں جو ہے یہ نہیں, وہ ضعیف حدیثیں چھوڑ دو, اس میں جو ہے صحیح حدیثیں لینا چاہیے. اور ضعیف حدیث ایک کے بجائے 2-4 حدیثیں آ گئی اور بھی تقویت ہو جاتی. اب باریک باریک تاگیں ہیں, 1-2-3 تاگیں ملا دروازہ مضبوطی آتی کہ نہیں. اب دیکھیں باریک باریک تاگیں ہیں, ابھی باریک باریک تاگیں 3-4 ملے تو ذرا مضبوطی آ جاتی. یعنی حدیث ایک دم ایک آدمی منہ خراب کر کے ضعیف کرتا اٹھا پھینکتا تھا, بولے تو اسے ضعیف کہ اٹھا پھینکنا ہے. ارے تم قدر کرو ان کی, کتنی محنت کرے ہوں گے وہ لوگ, نہیں کتنی محنت کیے ہوں گے ایک راوی کے بارے میں تحقیق کر کے یہ حدیث کا راوی یہ ہے, اس کے واسطے اس کا گریڈ یہ ہے, یہ دینے کے لیے کتنی محنت کرے گی. سوچ گپ چپ ایسا مگپ کر کو حدیث کر نہیں بولے, وہ کہاں تک گئے, دیکھو اس کا راوی کون ہے. ہاں وہ راوی کے بارے میں ایسا کمنٹ کیا گیا ہے. تو کتنی محنت کی ہمارے لوگوں نے, دیکھ رہے ہیں. پہلے قرآن جمع کیا گیا, آپ کے ذہن میں بات ہو, اس کے بعد احادیث جمع کی گئی, اس کے بعد اس کے مسائل نکالے گئے. یہ 3 الگ الگ ہیں, تدوین قرآن, اس کے بعد تدوین حدیث, اس کے بعد تخریج مسائل نکالنے کا دور تیسرا تھا. جب دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئی تو ائمہ نے یہ کام کیا, مسائل نکالے. کتنا آسان ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. ابھی روزہ ہوا کہ نہیں صاحب, میں ایسا کر رہا تھا, روزہ ہوا کہ نہیں, روزے میں کرنا کہ نہیں. اب تم کتنے کتابیں پڑھتے ہیں بولو, کتنے حدیث آپ پڑھتے ہیں, کتنا قرآن پڑھتے ہیں بولو, پڑھتے ہیں, معلوم کر لیتے ہیں. جھٹے دیکھے ہاں نہیں جی روزہ ہوتا ہے, اس سے کیا نہیں ہوتا, ایک دم کتنا آسانی سے ائمہ نے ہمارے لیے سہولت کر کے رکھی تھی. دیکھ رہے ہیں ان کو یہ لوگ جو ہے تنقید کرتے ہیں, ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, کمبخت لوگ, معلوم ہے کیا اتنی آسانی تمام عوام کے لیے بھی. یہ سب تم نہ کون سے امام شافعی کی چلو تمہیں تم نہ ہوتا ہے تو تمہارے مگر یہ کہ امام کی بات چلو. تو 4 ائمہ کرام ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا, چلو ائمہ کا. ارے ان کے میں امام ہوں, میری بات مانو, سب بولے کیا. لوگ آتے تھے مسائل کے لیے, اچھا تھا تو دیکھ لیتے, تو قرآن حدیث تو دونوں کو دیکھ کر جو ہے دونوں کی روشنی کے اندر مسائل. آج ہمارے اب دیکھو روزے کے مسائل ہیں, جھٹ سے لکھو روزے کے مسائل ایسے ہیں, سحری کے مسائل ایسے ہیں, سب مسائل کہاں سے لانا, قرآن سے حدیث سے. تمہیں قرآن پڑھ کو حدیث کو نکال سکتے مسئلہ پورا پڑھنا پڑتا ہے تمہیں, تمہاری ڈیوٹی تمہارا سب کام پڑھ کو وہ پڑھنا پڑھ کو سمجھنا تمہیں پہلے وہاں سے. پہلے تو لینگویج آتی نہیں, اب لینگویج سیکھنے کے لیے نیچے سے اوپر کرنا پڑتا تم, مطلب ہے کیا نہیں ہونے والی بات. کیا ڈاکٹر ایسا بول رہے ہیں, ہے وہ اسی بات ہی چھو 10 سال سیکھو, ان کو نہیں آ رہی باپ بیچارہ ان کو, تمہیں کیا کرتے ہیں وہ. تو زبان پر عبور آنا چاہیے آدمی کو. اس کے بعد وہ مسائل کیا ہیں اس کے, تو مسائل جو ہے نکالنا, استخراج مسائل, اس کے اصول کیا ہیں, اس کی شرائط کیا ہیں, اس کے اصول کیا ہیں. اصول فقہ کی کتاب ہے, نور الانوار کے نام کی کتاب ہے. اصول الشاشی ہے کتاب کے اندر سب کتابیں. تو وہ جو ہے کیسا نکالنا چاہیے. اچھا قرآن کہہ رہا ہے, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, کیا فرض ثابت ہوتا ہے, کیا واجب ثابت ہوتا ہے, کیا جو مباح ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. اور چلو اللہ کو دیکھنا ہو کیا کرے. اتنی محنتیں کر کے سب ہمارے لیے آسانی ہے, سمجھے آپ. تو یہ 3 دور, ایک دور قرآن کی جمع کا دور تھا, پرسوں سنایا تھا قرآن کس طرح جمع کیا گیا. تو اس لیے صحابہ کرام بولے تھے حدیث سے بھی کیا بنا کھولے, کچھ بھی لکھنے دیتے رہتے لوگوں کو. پہلے قرآن جمع کیا, قرآن جمع کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ, یہ بھی اللہ کی طرف سے اس بات ہے, تو یہ حدیث جمع کرو, حدیث جمع کرو. حدیث جمع کی گئی, حدیث جمع کرتے وہاں سے مسائل کے لیے جو ہے کیا کرنا چاہیے, کتاب اللہ کو دیکھنا ہے پہلے, اس کے بعد اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھنا ہے, اللہ کی حدیث کو دیکھنا ہے. تو اس طرح سے یہ دین کا انتظام ہوا, یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. آپ
جو لوگ بڑے بےتکلف طریقے سے ارے نہیں ہمیں وہ امام نہیں جانتے نہیں کون کی امام کیا کی الٹے سیدھے باتیں کرتے. ارے تم پورا قرآن سمجھ سکتے ہو؟ آج ان کا کون کیسٹ لا کے سنا ہے کیا بول رہا ہوں؟ اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے حدیث بھائی کہتے پیارے پیارے میٹھے میٹھے کہتے وہ بھی پیارے پیارے میٹھے میٹھے حدیث بیچ میں روز بولتا جا رہا ہے پیارے پیارے میٹھے میٹھے حدیث بھائی. کیا چاک کو دیکھیے کیا تو تراویح کی تہجد کہتے ہیں. رمضان مبارک آ رہا ہے وہ جو ہے اب وہ تراویح سے نہیں پڑھتے وہ لوگ پریشانی کی سب کھٹک لگتا ہے نا یہ لوگ مسجدیں ہیں کہ ان کی جو ہے بھری ہوئی قرآن پڑھا جا رہا ہے مسجدیں بھری ہوئی اندر چپ رہا ہے آپ کو کیا کریں کیا کرنا. نہیں دیکھو وہ فلاں حضرت وہ یہ اتنے لمبے لمبے القاب ڈال رہا ہے اس کے حضرت وہ یہ ایسے تھے ویسے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے وتر کی نماز تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز تینوں ایک ہی تیری دیوانے بے وقوف کیا بول رہے ہیں کام آدمی بول سکتے بولو شاید کیا چلتا وتر کی نماز کتے ایک ہی کہتے ہیں تراویح کی نماز کتے ایک کہتے ہیں تہجد کی نماز کتے ایک کہتے ہیں تینوں ایک ہی نمازیں ہیں. بے وقوف چھوڑ جانے سنے کیسے 4-5 جنے کے لیے اسی سے لاما لا رہا کو لاگو کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ ان کی علمی صلاحیت دیکھو علمی صلاحیت کیسی ہے کس طرح خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو بس کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا. تو احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہاں جو ہے یہ حدیث کے بارے میں سنانا اس لیے پڑا. ایک راوی کیا سب تھے میں اسی حدیث سنا کر کوئی بات بجا آپ کو کتاب میں اٹھا کے دیکھو اور حدیث کے بارے میں راوی کے بارے میں کمنٹ کیا گیا ہے نہیں کر تو نہیں. لیکن اس حدیث کو سارے محدثین نے بیان کیا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. بہت جامع حدیث ہے یہ حدیث حضرت علی سے روایت کی گئی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں حدیث کے راوی کہہ رہے ہیں کہ میں کوفہ میں دیکھا تو لوگ مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. کیا بول رہا مرر تو فی المسجد مسجد میں گزر ہوا میرا فیض الناس یقوزون کیا کہ ادھر ادھر کے سب بیکار باتیں کر رہے ہیں. علی کا ایک خاص چیلا تھا آ کے بولا میں دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ایسا کریں گے لوگ پوچھو او قد فعلوا کہ ایسا کریں گے لوگ ہاں ایسے ہی کر رہے ہیں. کون سا مہینہ ہے کیا کرنا چاہیے تھا ایسی بیکار باتیں کر رہے ہیں لوگ. انی سمیت اور میں رسول اللہ سنا ہے اگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی جا رہی کیا ہے الا انا ستکون فتنہ خوب سنو فتنہ پیدا ہونے والا ہے. فتنہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے جنس بطور جنس فتنہ کے معنی گمراہی آدمی کو حق سے دور ہٹانے والی چیز کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے فتنہ. اللہ کے معنی خبردار خوب سنو انہا ستکون فتنہ ان قریب فتنہ پیدا ہونا س کے معنی قریب. اب اس زمانے میں تو نہیں ہوا وہ جو اللہ کے زمانہ تھا اس کے بعد اللہ انہا ستکون فتنہ. تو اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں حضرت علی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کو قلت مل مخرج من اللہ کے رسول فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا مجھے بتائیے. قال کتاب اللہ اللہ کی کتاب اس کا راستہ فتنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے. فیہ نبو ما قبلکم انہوں نے عوام وہاں کے لوگ قرآن کی تلاوت ترک کی تھی. میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے بتایا تو کیا باقی لوگ ایسا تلاوت چھوڑ کے بیکار باتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بیکار بحثیں کر رہے ہیں. تو پھر فرمایا کہ سنو انہوں نے اللہ کو سنا ہے. حضرت علی فرما رہے خبردار فتنہ واقع ہوگا. فتنہ کے معنی وہی ان کی عقائد اعمال کے اندر جو ہے گڑبڑ ہونے والی ہے اختلاف ہونے والا ہے اعمال میں سست روی گمراہی پیدا ہونے والی ہے اور گمراہ لوگ اسلام کے نام پر نئے نئے مذاہب نظریات اور بدعتیں ایجاد کریں گے. تو ایک جنرل ٹرم استعمال کی فتنہ کوئی خاص بات کے لیے نہیں تمام گمراہیاں اس میں آتی. فتنہ یعنی کیا ایک ہی چیز نہیں ہے بطور جنس کے استعمال کیا گیا گمراہیاں پیدا ہوں گی سب. تو اس پوچھتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول پوچھا اللہ کے رسول نجات پانے کا راستہ کیا ہے. کتاب اللہ کہ صرف پڑھ لینے سے ہوگا آپ سوچ رٹ لینے سے ہو جائے گا. کتاب اللہ کو رٹ لیا آدمی سے یاد رکھ لینے پر یاد آ گئی بات. شاہ یعقوب صاحب مجید رحمۃ اللہ علیہ
मुहद्दिस साईं रहमतुल्लाह अलैह के जो है ख़ानदान के बुजुर्ग ये जिंदा थे। उस वक्त क्या करना उन्होंने, इतने होश में नहीं थे जाके मिलते थे, क्या कर सकते, अफसोस होता है। ये बुजुर्गों से ताल्लुक़ पैदा करने के बाद में उनको बाद में मालूम हुआ, अबू मुझे रहमतुल्लाह अलैह भोपाल में थे, मौलाना अली रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ से उनके पास आते थे। ये देखो आलिम इस्लाम की इतनी बड़ी शख्सियत, उनके पास आके उनकी मजलिस में बैठते थे, फिर वो जो बोलते थे लिखते थे वहाँ से। लिखने के बाद अब क्या करना, वहाँ से लिखने के बाद प्रिंट करने का मसला आता नहीं, फिर जाके ज़रूर से बोले बोले ऐसा क्यों करे, नहीं बहुत अच्छी बातें हैं वो, आवाम के लिए बहुत फ़ायदा है, आवाम को जो है बहुत नफ़ा होगा इसके आपके मलफूज़ा से, बहुत बिल्कुल दिल पर बार रख के देखो। अल्लाह वाले अपनी बातों को एडवर्टाइजमेंट होती, मेरी बातों का मेरा बयान शायद करो, फिर भेजो इंटरनेट पर डालो, ऐसा नहीं करते हो मालूम है। आज क्या कहता है, डालने के लिए जो इंटरनेट पर डालो जी छोड़ो उसके ऊपर, आपने लिखा है मेरी बातें नागवारी हुई बहुत तफसील है उसमें। अच्छा भाई क्या करना, बहुत फ़ायदा हो हज़रत आपकी मलफूज़ा से। तो बादिल नाखास्ता इजाज़त दी प्रिंट के लिए, तो वो किताब है सोहबत बाहले दिल, एक सोहबत अहले दिल के साथ, अल्लाह वालों के साथ। ये अल्लाह वालों को अहले दिल कहते हैं, यानी इन्होंने दिल अल्लाह को दे दिया। हमारा दिल हर जगह घूम रहा है हमारा दिल यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, सब घूम रहा है, उनका दिल अल्लाह को दे दिया। अपना जहाँ आप बनाते हैं दिल, हम वो नहीं जिसको ज़माना बना गया, अल्लाह को दिल दे दिया बस। सब दिल ही तो है ना, सब मामला दिल से है तो जो है वो उनके मलफूज़ात की बात कहते हैं कि जो है वहाँ जो है लिखे हो हज़रत की मलफूज़ात के अंदर किसी जगह तो जो है वो पिंजरे के अंदर जो है तोता मैना रखे थे, उसको सिखाए थे अल्लाह अल्लाह। देखिए क्या अच्छा बोलती ना, उनकी बोलती कितना अच्छा बोलती लोगों को अच्छा दिखता ना, तोता मैना वगैरह बातें करते हैं तो अच्छा दिखता है, अल्लाह बोल दी थी। अब उसको एक दिन जो है वो पिंजरा था उसको कुछ देना था दाना पानी डालने के लिए, वो थोड़ा सा दरवाजा में उसका खटका रहता है, दरवाजा खोल पिंजरा ऐसा रहता है थोड़ा सा, उसके बाद में खोल को पानी डालने खाना डालने के लिए खोला, बिल्ली देखती बैठी थी वहाँ देखो दुश्मन हर वक्त ताक में है, कौन, शैतान तुम्हारे ताक में है, मालूम है। कोई मिसाल से बोल रहा हूँ, तो बिल्ली दिखती बैठी थी, उन्होंने जरा जाक में लाया था, कोई जाक पकड़ खड़ी वो बंद करना था ना, उन्होंने दाल को बंद कर और थोड़ा लाने गए, उन्होंने कहते कि बिल्ली आ गप नहीं उसका, तो वो अल्लाह की वजह क्या कर लेंगे उन्हें टी 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 अल्लाह मतलब बोलती थी नहीं, वो धोती क्या निकलने का उसकी जबान से, असलियत गालिब आ गई। ये जो था सिर्फ ऊपर से था, अल्लाह सिर्फ ऊपर से था, तो ये सिर्फ ऊपर से रटा हुआ कुरान है, अंदर उतरा नहीं तुम्हारे पास, समझे आप। ये मिसाल है, अंदर उतरेगा अभी क्या बन जाएगा। तो फितनों के लिए, फितनों से बचने का रास्ता क्या है, अल्लाह की किताब है। इस किताब के अंदर देखो हजरत अल्लाह ने फरमाया इससे नजात पाने का रास्ता अल्लाह की किताब है, इस पर अमल करने से नजात का रास्ता तुम्हारे हाथ लगेगा। इसमें तुमसे पहले फीहे नबु मा क़बलकुम, तुमसे पहले उम्मतों के वाक़यात हैं, किस तरह उम्मतें गुमराह हो गई, उम्मतें के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सब जितने लोग गुमराह हो गए, कुरान में बार-बार जिक्र। इसलिए जो मुतरज़िलीन ये क्या वो पुराने किससे कहानियाँ देते, किससे कहानी नहीं, इबरत के वाक़यात हैं वो, किस तरह हिदायत उनके पास आई, हिदायत को रिजेक्ट कर दिया, और दुनिया में किस तरह अल्लाह ने उसको तबाह कर दिया। आखिरत का अज़ाब तो अलग है, पिछली उम्मतों के हालात हैं। फिर तुम्हारे दरमियान और फी नबु मा क़बलकुम व ख़बरु मा, और क्या होने वाला है, किसके कौन सा साइंस बोलता, कौन सा नॉलेज बोलता है कि ऐसा होने वाला है, कि बोलते क्या साइंसदान बोलते हैं, फिलोसफर बोलते हैं क्या होने वाला है कि इस दुनिया के अंदर, बोलो हम बोलते हैं, हम बोलते हैं किताब बोलती है तो हम बोलते हैं ऐसा ऐसा होने वाला है दुनिया के अंदर, एक दिन ऐसा होने वाला है, क़यामत आने वाली है, उसके बाद ऐसा, हम बिल्कुल बेडर बोलते हैं, पूरे यकीन से बोलते हैं, बोलते क्या नबु मा वो
خبر ما بعدکم، کیا کیا ہونے والا ہے اس کی ساری خبریں ہمارے پاس موجود ہیں. تمہارے پاس کیا ہے؟ کہیں کا علم تمہارا جو ہے علم، سائنس کا علم کہتا ہے محدود ہے. کل کیا ہونا تم کو معلوم نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمارے پاس معلوم ہے، سب ایسا ایسا ہونے والا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے وہ خبر ما بعدکم حکم ما بینکم، تمہارے درمیان جو مسئلہ اٹھے گا ہمارے پاس حل موجود. اس میں نہیں ہے جی ان کی کتاب کن ختم آئی نہیں مسئلے. ہماری کتاب قیامت تک کے لیے جو مسئلہ تمہارا اٹھا گا عمر کا کال موجود. دیکھیے 14 سال ہو گئے، کسی طرف ہم رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن حدیث ڈھونڈنے کا ہمارا مل جاتا ہے، 5 مسئلے نکل جاتے ہیں، سارے حل نکل جاتے ہیں. حکم ما بینکم، تمہارے درمیان جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا حکم اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے. تو پھر ذرا اور ایک تھوڑی سی بات، اللہ کی کتاب کی تشریح اللہ کے رسول کی احادیث اور سنت کرتی ہے. اللہ کی کتاب کی تشریح وہ ٹیکسٹ ہے، اس کی کمنٹری، اس کی شرح احادیث ہے اور سنت. احادیث الفاظ کی شکل میں ہے، سنت کیا ہے؟ پریکٹیکل. والفصل یعنی قیامت کے احوال اور جو واقعات پیش آنے والے ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں. یاد رکھو قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا. والفصل بالکل کلیئر کٹ. والفصل لیس بالہزل، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے قرآن کی بات. ویسے کسی لوگ یہ قرآن میں کیا ظاہر کا علم ہے، وہ باطن کا علم نہیں. کون سا باطن لگا لے بیٹھے دل دیوار سے؟ کس کا باطن بول رہا تو کہاں کا باطن؟ جو صوفیہ ہے گمراہ صوفیہ، مطلب قرآن میں سب ظاہر کا علم ہے، وہ باطن کا علم نہیں کہتے. کتنی گمراہی ہے، کیسا غلط عقیدہ ہے لوگ. لیس بالحزل من ترکو من جبار قسمہ اللہ، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، کوئی بیکار چیز کے اندر نہیں ہے. کان کر سنو، جس نے تکبر سے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اس کو ہلاک کرے گا. جن قوموں نے چھوڑ دیا اللہ ان کو تباہ کر دے گا. اللہ کا فیصلہ ہے. وَمَا يُبْتَ الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ، اس کے سوا کوئی اور جگہ ہدایت تلاش کرے گا اللہ گمراہ کرے گا. قرآن میں نہیں ملتا جو تیری دیوان کہاں ملتا ہے؟ کیسا غلط عقیدہ ہے دیکھو. وہ سب ظاہر کی باتیں قرآن میں، باطن کی باتیں نہیں لیتے ہو. دیکھو کیسی غلط عقیدے. یہ جو گمراہ صوفیاں ہیں، جاہل صوفیاں ہیں، ایسی باتیں کر کے لوگوں کو جو ہے ہٹا دیتے قرآن سے. بند کرو فکر. وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. سمجھا؟ اللہ کی مضبوط رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی مضبوط سے پکڑو. ابن عباس رضی اللہ کے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسی چھوڑ دی، بس نظر آنا اوپر سے، اب پکڑو. مضبوطی سے پکڑنا، ہلکا پھلکا پڑے تو چھوٹ کے گرا دے گا. مضبوطی سے پکڑنے کا معلوم ہے الفاظ کیسے استعمال کی گئی. چپ ایسا پھل پھلا پکڑے تو ایک رسی اوپر سے لٹکی ہوئی ہے، ذرا بھی ڈھیل چھوڑے تو گرتا کہ نہیں آتی. تو کیا فرمایا گیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر پکڑو. سب مل کر پکڑو تو اتحاد پیدا ہوگا. سمجھا؟ پکڑنے کا مطلب کیا؟ یہ بھائی کی رسی پکڑ کے چھوڑ جانا، قرآن گھٹ پکڑ گئے نہیں، پڑھو سمجھو عمل کرو. پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن گھٹ پکڑ کے بیٹھتا ہوں. گھٹ پکڑنے کا مطلب یہ ہے اسی پر عمل کرو، اس کے سوا کسی اور چیز پر عمل مت کرو. تمہارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن کا عقیدہ، تمہارا عمل وہ ہونا چاہیے جو قرآن کا. تو ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ نے ذکر کیا نا، مسائل بعد میں استخراج کی نکالے گئے. تو کہتے ہیں پوچھے کیا تمہیں بہت ہی عقلی مسائل کرتے تھے، قیاسی مسائل تمہارے ہیں کہ بہت اگر پوچھتے ہیں تو ایسے الزامات لگائے گئے ان پر. ایسی بات نہیں. لیکن سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں وہ کتاب اللہ میں اس کا کیا ہے. جو کوئی مسئلہ میرے سامنے آتا ہے تو میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ کتاب اللہ میں اس کا کیا ہے.
پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے حدیث میں کیا، پھر اس وقت دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کیا کیا، کیونکہ وہ ماڈل تھا. تینوں دیکھنے کے بعد نہیں ملا تو میں اجتہاد کرتا ہوں. کتنا بیلنس جو ہے ہمارا مسلک ہے، حنفی مسلک. دیکھ رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے بہت چہتے صحابی، سب صحابہ تھے، لیکن اللہ کے معاذ کیا کہتے ہیں، یا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. دیکھو واللہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. وہ بھی لگے لپٹے تھے اللہ کے ساتھ. دیکھ ہر نماز کے بعد تو یہ دعا نہ چھوڑ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت چھوڑ. اللہ تو مجھے مدد کر تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر، تیری اچھی عبادت پر تو مجھے مدد کر. تیری مدد کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر میں نہیں کر سکتا. اللہم اعنی، اللہ تو میری مدد کر کس پر؟ لا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ چہتے شادی کو یہ بولو، ان کو گورنر بنا کر بھیجے وہاں. اے معاذ کیف تقضی اذا ارسلک القضاء، تجھے مسئلہ ہے تو کیسے حل کرے گا؟ تو یمن کا گورنر بنا، قاضی بنا کے بھیجے اللہ کے، تجھ پہ مسئلہ ہے تو کیسے حل کرے گا؟ بول. اللہ کے سننا پہلے کتاب دیکھو. اللہ تعالیٰ وہ بہت ذہین تھے وہ بھی، لیکن میں پہلے اللہ کی کتابیں دیکھوں گا. اقضی بکتاب اللہ فإن لم تجد فی کتاب اللہ، تو کتاب اللہ میں کیا کریں؟ اقضی بسنت رسول اللہ، آپ کی سنت سے حل کروں گا. فإن لم تجد فی سنتی، اگر تم میری سنت میں نہیں پائے تو کیا کرے گا؟ اجتہد برائے، میں اپنی عقل سے اجتہاد کروں گا. قرآن حدیث کی روشنی کے اندر، اس کی لائٹ کے اندر، ان دا لائٹ آف قرآن حدیث، یہ مطلب اس کا. دل سے کیا مطلب ایسا مت سمجھو، لوگ سمجھ لیتے میں اپنے عقل سے جو چاہ کروں ویسا نہیں. قرآن حدیث کی روشنی کے اندر میں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. اجتہد برائے، میری رائے نہیں بلکہ قرآن حدیث کی روشنی کے اندر جو مسئلہ نکلتا ہے وہ حل کروں گا. اللہ کے سینے کو توقع، اللہ کا شکر ہے. وفق رسول اللہ، میرے رسول کو، یعنی میں بھیج رہا نہیں، رسول اس کو بھیجا جاتا ہے. اللہ کے رسول کو اللہ نے کیسی اچھی توفیق دی کر تیرا علم مبارک ہو تجھے. یہی گائیڈ لائنس ہے ہمارے ایمان، اسی گائیڈ لائن بنا ہے. کتاب اللہ میں دیکھو، رسول اللہ دیکھو. تو اس کے بعد تیسری چیز جو ہے کہ صحابہ کرام وہ قرآن کا ماڈل تھے. دوسرے ایمان نہیں دیکھے، ہاں بولو دوسرے ایمان پر ہمارا الزام نہیں ہے، ایک فیکٹ ہے. قرآن جس دیکھو ہم مسئلے حل کرتے چلے گئے. ہمارے امام صاحب بولے کہ صحابہ کرام کیا کریں وہ بھی دیکھنا. یہ فرق ہے. ہمارے مسئلے ان کے مسئلے کا تھوڑا سا فرق ہوئے نا، حنفی مسئلے کے مسئلے، پھر شافعی اور ان کے حنبلی اور مالکی کے تھوڑا سا ڈفرینس ہو گیا. تو ہمارے امام صاحب کیا بولتے ہیں؟ پہلے کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ کرام کیا کریں گے. یہ تین کے بعد اجتہاد، یہ ہمارا ہے. دیکھو کتنا بیلنس ہے ہمارا جو مسلک ہے، کتنا جو ہے صحیح اور زیادہ. اس لیے تو اس کو جو اتنی مقبولیت تھی کہ دنیا کی 80% آبادی اسی مسلک پر چلتی ہے. اور ہمارے فقہاء نے دعویٰ کیا ہے حکومت چلتی ہے تو اسی مسئلے پر چلے گی. سارے مسائل ہم حل کرتے ہیں نا. حکومت چلانا ہے، کوئی نظام چلانا ہے. اب جو حکومت قائم تھی کس کے مسلک پر کرتے تھے لوگ؟ یہی مسلک پر چلے. معلوم ہے کیا شافعی مسلک میں ایسا ہے وہ نہیں، بس میں جو بولے بس سب ہمارے مسلک پر ہی حکومتیں چلی. بڑے بڑے مسائل ہیں نا، اس کے فتح شکست، یہ پھر اس کے بعد ہے غلام پکڑے آ گئے، فلاں آ گئے، وہ آ گئے، سب کیسے کس مسلک پر ہوا ہو؟ اسی مسلک پر ہوا ہے. یہ لوگ امام ابو پر الزام لگاتے ہیں کم بات. کیا بتایا جائے امام کا درجہ کیا تھا؟ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نمازنے کے بعد دشمنوں کو جو ہے، حاسدوں کو جو ہے جلن ہوتی. تو آگے قرآن حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی ہے. تو اللہ کی رسی کو پکڑنا ضروری ہے. وہ ذکر الحکیم، حکمت بڑا ذکر ہے. یہ ذکر صرف ایسا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یعنی خدا کے قرب اور معرفت کا قوی ذریعہ ہی ہے. ایک رسی کا سر آپ کے پاس ہے، میں پڑھاتا ہوں، میں آپ سے جڑ جاؤں گا نہیں.
رسی کا سرا آپ ایک پکڑیں گے، ان میں ایک سرا اللہ کے پاس ہے، اگر آپ پکڑتے اللہ جڑ جائیں گے. اس لیے اور حدیث میں آتا ہے انکم لا ترجون للہ الا ما خرج منہ، تم اللہ سے کسی اور چیز سے قربت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ چیز جو اللہ سے نکلی ہے. اور اللہ سے کیا نکلی ہے سوائے قرآن کی؟ پوری کائنات لے کر ڈھونڈو، پوری کائنات میں ڈھونڈو، سب کیا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ پیدا کرے مخلوقات میں، ایک ہی چیز اللہ سے نکلی ہے، وہ قرآن. اس کو تم جڑ جاؤ، اللہ سے تم جڑ جاؤ. جو قرآن سے دور ہے وہ اللہ سے دور ہے. قرآن سے دور ہے وہ اللہ سے دور ہے. تو یہ مہینہ نزول قرآن کا ہے، تو آپ لوگ جو ہے قرآن سے قربت کریں، جو ہے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ سے ہو سکتا ہے قرآن سے جو ہے. ایک صاحب جو ایک بار ہم کو ملے وہاں، وہ داڑھی جبے ہو رہا تھا، ہمارا بھائی تھا، اس نے کیا کہنا سے کیا بولے، مجھے کیا سمجھتے میں کیا بولوں گا، کیا بولوں تب میں آپ کو میں انجینئر ہوں. اچھا صاحب اللہ بول رہے نہیں، لوگ مجھے اسی لباس میں کیا سمجھتے ہیں، مجھے مولوی سمجھتے ہیں، میں بڑا انجینئر ہوں. دیکھو میں ایسا کرتا ہوں، آج پہلا تاریخ ہے، پہلا تاریخ کو پہلا پارا پڑھتا ہوں، دوسری تاریخ کو دوسرا، ایک مہینے میں قرآن ہوتا ہے. بہت اچھا، اللہ مبارک شکریہ. اور کیا بولوں، یعنی بیچارے اپنا اظہار کرنا چاہ رہے ہوں. ایسا جو ہے قرآن سے ہمارا تعلق ایسا ہے، تو آسانی کے لیے بتا رہے ہو، ایک مہینے میں آسانی سے تم کر سکتے ہو. تو پہلا تاریخ سے شروع کرو، پہلا تاریخ کو پہلا پارا، دوسرا تاریخ کو دوسرا، تیسری تاریخ کو تیسرا، بس ایک مہینہ میں تو قرآن ختم ہو جاتا ہے. آگے وہ صراط المستقیم، صراط مستقیم دعا کرنے کہاں ہے؟ صراط مستقیم یہ جی بلد میں قرآن پر چلنا ہی صراط مستقیم ہے. کہاں ڈھونڈ رہے ہیں صراط مستقیم؟ روز دعا کریں اللہ صراط میں چلا، صراط میں چلا. جب قرآن کی بات آتی تو ماننے تیار نہیں لوگ. کسی ہماری نادانی بتاؤ، ہماری نادانی کیسی ہے؟ ہاں وہ صراط المستقیم. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ ذکر الحکیم، حکمت بھرا ذکر ہے. وہ صراط المستقیم ہے. صراط المستقیم تو یہ قرآن، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا. پڑھتے ہیں تو کیا اشارے سوال کے اسے خود پڑھتے نہیں، وہ بچہ کو لا لے رہے یہ میں کیا بچہ بولو جی ہو 2000 روپئے دو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پیسوں سے قرآن خوانی کرائیں گے ثواب نہیں ملے گا. پیسوں سے لے کر کوئی قرآن کرنا ثواب نہیں ملے گا. سمجھے آپ؟ یہ مطلب یاد رکھو. 2000 دو بس، مدرسے کے بچے ہیں آتے ہیں پڑھ کو جاتے ہیں، جب کھانے کا انتظام کرو بچہ یہ کیسے بے فکری دیکھو لوگ. بیچارے اس کی فکر ہی نہیں، وہ بیچارہ جو انتقال کر گیا ہے اس کی تمہاری فکر. تمہیں بیٹھ پڑھو قرآن، نہیں تو کھلو نہ پڑھو، پڑھو اتنا بڑا سا ہونا. بیٹھو 100 بار پڑھ کو بچے بیچارے وہ نہیں کرے گی. ان کو لگا رونے کا، انہوں کرتے کہ چھوڑا کر 2000 میں ہو جاتا، جو نہیں ہوتا. سمجھا؟ تو یہاں جو ہے جو منع کیا گیا ہے پیسے دینے کے لیے، یہاں منع کیا گیا ہے. قرآن کو بیچنا یہاں نہیں ہو سکتا. اتنے پڑھتا ہی اتنے پیسے دینا کرو، یہ جو ہے غلط ہے. وہ صراط المستقیم والذی لا تزیغ، وقت ہو گیا ہمارا، ابھی حدیث باقی ہے، بہت بڑی حدیث ہے. ولا تزیغ بہ الاہواء، خواہشات کا ٹیڑھاپن درست ہوتا ہے. یہاں پر انسان گمراہ کس سے ہوتا ہے؟ خواہشات پر عمل کس سے ہوتا ہے؟ قرآن پر عمل کرنے سے خواہشات سیٹ اپ ہو جاتے ہیں، سیٹ رائٹ ہو جاتے ہیں ہمارے خواہشات. تو ہم خواہشات، انسان خواہشات پر چلتا ہے. یاد رکھو یہ ایسے کی کر رہا ہے، مجھے دل میں ایسا ہے جی کرنے کا، تو مجھے دل میں یہ عادت کرنا ہے، تو دل میں عادت کرو. کتاب اللہ کے عمل نہیں کرو گا. تو اس سے خواہشات جو ہے لا تزیغ بہ الاہواء، خواہشات کا ٹیڑھاپن درست ہو سکتا ہے. تو قرآن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. نفس کی خواہشات کا فائدہ نفس سے پیدا ہوتی ہے. نفس کی اصلاح کیا؟ خواہشات کی اصلاح ہے. جو بولتے رہتے ہیں نفس کی اصلاح، نفس کی کیا، نفس کیا ہے؟ یہ خواہشات نفس میں اور کہاں لگے بیٹھے. انسان خواہشات پر چلتا ہے عام طور پر بول رہا ہوں. تو اس کو جو ہے
ہم کوئی اپنے خواہش سے اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں. میرے کتاب اللہ کیا کہہ رہی ہے, اللہ کے رسول نے کیا کیا, یہ دو کو سامنے رکھ کر ہم اپنا کام کریں. کامیابی کا راستہ صراط مستقیم, صراط مستقیم یہی راستہ ہے. لا تزغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنہ, زبان اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی. اتنے سال ہو گیا کتنے, یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ 1500 سال کے اندر لینگویج میں کوئی فرق نہیں آیا. 100 سال میں فرق ہو جاتا ہے. انگلش لے انگلش زبان جب کتنی چینج ہوگی, جب اردو زبان یہ 200-300 سال کی ہے, وہ 200-300 سال کی زبان ہے, کتنی اس میں تبدیلی آ گئی ہے. لیکن تو تبدیلی آئی قرآن کے عربی زبان میں تبدیلی آئی کہاں تبدیلی آئی. قرآن کا ایک لفظ آج تک جو ہے آبسولیٹ نہیں ہوا. آبسولیٹ انگلش میں بولنے والا یہ پرانا لفظ ہے, استعمال نہیں کرے. نہیں, ہر چیز ابھی تک نہیں ہے, اس کا ہر لفظ نیا ہے اور مستعمل استعمال میں آتا ہے. کوئی لفظ ایسا نہیں ہوا کہ وہ اب نہیں پڑھتی تھی, وہ پہلے کے ورڈ سے وہ اب نہیں آتے استعمال میں, ایسا نہیں ہے. یہ ابھی بھی زندہ زبان ہے. عربی زبان ایک زندہ زبان ہے اور یہ قرآن کی وجہ سے 1500 سال میں کیا سے کیا لینگویج ہو جاتی ہے. لیکن نہیں, الفاظ دوسرے آئے, انگریزی الفاظ دوسرے آئے, لیکن قرآن اسٹینڈ اپ کس کا ہے, قرآن. دیکھو یہ کیسا کمال ہے, معجزہ. دیکھو یہ بھی ایک تو حفاظت بھی, دوسرے قرآن نے ایسا کنٹرول کر رکھا ہے کہ میں کتنی تقریر کروں یہی اسٹینڈ ہوگی, یہی زبان اسٹینڈ ہے. لا تلتبس به الالسنہ, زبان اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی. ولا یشبع منه علماء, علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے. اس کے علوم تو انہوں نے لکھا ہے شارح نے, قرآن کی 2 لاکھ تفسیریں, قرآن کی تفسیریں کی کسی نے کہا تھا پہلے 10,000, میں وہ 10,000 سمجھتا تھا میں, اب انہوں نے تحقیق کر کے لکھی ہے 2 لاکھ تفسیریں قرآن کی لکھی. اس کے علوم ایسی, کیونکہ اللہ کا علم ہے, یہ اللہ کا علم ہے. علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو امام الحرمین کہتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے ایک آیت کی تفسیر 10 نمونے سے کیوں. یہ ایسا کیسے جی, تو ایک ہیرا ہوتا ہے, ہیرا دیکھیں آپ لوگ, تو اب یہاں رکھو, ان کو وہ روشنی ایسا پڑ رہی ہے, ان کو ایسا دکھ رہا ہے, ان کو ایسا دکھ رہا ہے, ان کو ایسا. ایک ملٹی فیسٹ ہیرا ہے, اس کی روشنی اور اس کا کون سا فیسٹ ان کے سامنے ہے, وہ پہلو ان کے سامنے آ رہا ہے. انہوں نے خود, علامہ نے دیکھا, میں تفسیر میرے سے نظر نہیں گزری, علامہ راضی کی تفسیر دیکھا ہوں, علامہ کی جو ہے رب المانی تفسیر ہے, سب تفسیریں دیکھا ہوں, لیکن یہ نہیں گزری ہماری نظر سے. علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تفسیر ہے, ایک آیت کی تفسیر 10 طریقے سے لکھی. ایسا کیسا ہوتا ہے, وہ ہیرا ہے, وہ وہاں سے ادھر سے دکھے تو ویسا دکھ رہا ہے, وہاں سے کیسے دکھ رہا ہے, یہاں سے دیکھ, یہاں سے کدھر سے, ہر ایک اینگل سے الگ دکھ, کوئی غلط نہیں ہے. پھر وہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کے فیسٹس الگ الگ ہیں. وقت ہو گیا, انشاءاللہ کل یہ حدیث اور پھر آپ کے سامنے آئے گی. تو قرآن کے فضائل کو جاننا کہ یہ قرآن کے نزول کا معنی ہے. انشاءاللہ بہت سارے حدیثیں جتنا ہوتا ہے اس سنیں گے. تو اصل مقصد کیا ہے, قرآن سے تعلق پیدا کرنا. جو قرآن نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کو صحیح پڑھو, اور جو زبان آپ کو آتی ہے اس کے اندر اس کا ترجمہ تو پڑھو. کنڑ میں بھی آ گیا ہے, ہندی آ گیا ہے, انگریزی آ گیا ہے. تو سب سے کیا مجھے ایجنٹ سمجھو نہ ہو اور مجھے کیا کمیشن نہیں مل رہا ہے, سب سے بہترین تفسیر ہے تو معرفت القرآن ہے. تو میں کیا سنیں ہماری پروگرام کر رہا ہوں, کیا کہ کمیشن ہے, کمیشن اللہ دینے والا, کمیشن اللہ دینے والا ہے, مطلب. تو یہ تفسیر سب سے بہترین, یعنی تمام مفسرین کے خیالات کی ترجمہ ہے, ان کی اپنی ذاتی نہیں. سب لوگ کیا بول رہے ہیں بھائی, یہ بولنا کہ نہیں, میرا ایک آئیڈیا تمہارا گھر ایسا نہیں کرو. انشاءاللہ کل پھر یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کی فضائل کو جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ قائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.